بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اس کا نام غدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں۔ اس کتاب کے مؤلف علامہ عبدالحسین الامینی النجفی ہیں۔ جلد 11، حصہ دہم، صفحہ 461۔ دیبان غدیر 10ویں صدی ہجری۔ 1 شیخ کف امی، 2 عز الدین عاملی۔ شیخ کف امی، وفات 905 ہجری۔ شاعر کے عربی اشعار ہم نے چھوڑ دیے ہیں، اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ غدیر کا دن مبارک ہو، مبارک ہو خوشحالی، مسرت اور خوبصورتی کا دن، دین خدا کے کامل ہونے اور خدائے رحمان کے اتمام نعمت کا دن، فلاح و بہبودی اور کامیابی کا دن، ایسا دن جس کے وسیلے سے تمام افعال صحیح ہوتے ہیں، علی مرتضیٰ حسنین کے والد گرامی اور امیر المومنین کی حکومت و بادشاہی کا دن، جبرائیل امین کے خطاب کرنے کا دن، جنہوں نے خدائے علیم و قدیر کا فرمان پہنچایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درخشاں خاندان کی سلامتی اور سلام کا دن، اپنے وسیع کی ولایت کے سلسلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤمنوں سے شرط کرنے کا دن جو غدیر کا دن ہے، ایسا دن جب حضرت علی علیہ السلام کی ولایت ہر بینا و دانا مخلوق کے سامنے پیش کی گئی۔ حضرت علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع دوستوں اور چاہنے والوں کے فریاد رس اور کافروں کو ختم کرنے والے ہیں۔ وہ خشکیوں کی حیات بخش بارش اور زہرائے بطول کے شوہر ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان چچا زاد بھائی اور درخشاں چراغ ہیں، سرزمینوں کا مان دینے والے اور قیامت کے دن بندوں کو خوشگوار شربت سے سیراب کرنے والے ہیں۔ وہ شجاع یگانہ اور مہمانوں کی پذیرائی کرنے والے تھے، جنگی حملوں میں شیر ببر کے مانند تھے۔ انہی کے گھر میں ستارہ اترا اور انہوں نے کنویں میں جن سے مقابلہ کیا۔ بدر و احد میں ان کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کتنی شجاعت و بہادری کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ ان کی شجاعت عمر اور مرحب سے پوچھیں، ان کی بہادری صفین کے دن اور لیلۃ الحریر میں ملاحظہ کریں۔ انہوں نے کتنی ہی مرتبہ اپنے حملوں، شمشیر آبدار اور اپنے آہنی ارادوں سے دین خدا کی نصرت کی ہے۔ انہوں نے 26 جنگوں میں بشیر و نذیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر جنگ کی ہے۔ وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق سریوں کے سردار تھے۔ جنگوں میں ان کے علاوہ کوئی سردار نہیں تھا۔ لیلۃ الحریر اس رات کو کہتے ہیں جس رات امیر المومنین علیہ السلام اور معاویہ کے لشکر کے درمیان شدید جنگ ہوئی۔ امام کے لشکر نے انتہائی کاری ضربیں شام کے لشکر پر لگائیں۔ سریہ ان جنگوں کو کہتے ہیں جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک نہیں تھے۔ شاعر کا تعارف: شیخ تقی الدین ابراہیم بن شیخ زین الدین علی بن شیخ اسماعیل حارثی حمدانی خارفی عاملی کفمی لویزی جمعی، یہ 9ویں صدی میں علم و ادب کو جمع کرنے والے علماء میں سے ہیں۔ ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے حدیث کے پرچم کو ہر جگہ لہرایا اور بہت سے نایاب اور مفید خزانوں کو حاصل کیا۔ لوگ ان کی تالیفات، ان سے منقول احادیث اور ان کے بے پناہ فضل سے مستفیض ہوتے تھے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک پرہیزگار، متقی اور بہترین صفات و جذبات کے حامل انسان تھے۔ یہ خصوصیات رائی گلوبند کی طرح ان کی زندگی میں درخشاں تھے۔ انہوں نے اپنی محنتوں سے معاشرے کو درخشاں کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا وقی سلسلہ نسب نور ولایت سے روشن ہوتے ہوئے عظیم تابعی حارث بن عبداللہ عور حمدانی تک پہنچتا ہے۔ یہ علوی شخصیت جو عظیم مقام و مرتبے اور واضح برہان کی حامل تھی، شیعی فقہا میں شمار ہوتی ہے۔ اس شاعر کے بھائی کی نسل میں شیخ بہائی کے والد گرامی شیخ حسن بھی ہیں، خدا ان کی مغفرت کرے۔ دائرۃ المعارف کی کتابوں میں ان کا تذکرہ کر کے مدح و ستائش کی گئی ہے۔ بعض گران قدر تالیفات: 1 المصباح 895 ہجری میں تالیف کی گئی۔ 2 البلد الامین۔ 3 شرح الصحیفہ۔ اس شاعر کے والد گرامی شیخ زین الدین علی ہیں جو شیخ بہائی کے دادا تھے۔ وہ شیعی عالم اور برجستہ فقیہ تھے۔ ان کے فرزند متذکرہ شاعر نے ان سے نقل روایت کی ہے اور عظیم اور متقی فقیہ کے عنوان سے ان کا تذکرہ کیا ہے۔
کشف الظنون کے مطابق عظیم شاعر شیخ کفمی نے 905 ہجری میں کربلائے معلیٰ میں وفات پائی۔ انہوں نے اپنے خانوادے سے وصیت کی کہ انہیں عقیر نامی جگہ پر حائر مقدس میں دفن کریں۔ شاید عقر کربلا کے اطراف کی کوئی جگہ ہو، جیسے غازریہ اور شت فرات۔ چنانچہ جب امام حسین علیہ السلام نے اس جگہ کا نام پوچھا تھا تو ایک جواب یہ بھی دیا گیا تھا کہ اس جگہ کا نام عقر ہے، اور حضرت نے فرمایا تھا اعوذ باللہ من العقر، میں عقر سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ عقر نام رکھنے کی علت یہ ہو کہ لغت میں عقیر کا مطلب مقتول شریف ہے۔ 78 عز الدین آمدی شاعر کے عربی اشعار کو نقل نہیں کر رہے ہیں، صرف اردو ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ مجھے ملامت کیسے کی جاتی ہے، حالانکہ سبھی میرے شغل و عقیدے سے باخبر ہیں۔ میں ہر پستی و ضلالت سے دور رہتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام سے محبت و دوستی اور عادلانہ باتیں میرے بہترین حامی و نگہبان ہیں۔ میری نسل لائق احترام ہے، ولایت عظمیٰ سے میرا ارتباط ہے، اور قیامت کے دن میرا تکیہ گاہ وہی ہے۔ میں قیامت میں نیک مرتبے پر فائز رہوں گا، کیونکہ میں سختیوں اور پریشانیوں میں ایسے کی نصرت چاہتا ہوں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی حسنین علیہ السلام کے والد گرامی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے شوہر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار و ناصر ہیں۔ ایسی شخصیت کے حامل تھے جس کی خدا نے بلند مرتبہ ہونے کی وجہ سے ستائش کی ہے۔ وہ بہترین رسول، بشیر و نذیر کے محبوب تھے۔ وہ تاریکیوں کو روشن کرنے والے اور تمام عظمتوں کے حامل ہیں۔ حدیث غدیر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصریح کے مطابق تمام لوگوں کے رہبر ہیں۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے مصیبتوں کو ختم کیا، غیب سے باخبر تھے اور پاک و مطہر تھے۔ وہی قضاوت کے عنوان سے بہترین انسان اور لوگوں کی انتہائی آرزو اور خداوند سلام سمیع و بصیر کی شمشیر ہیں۔ خداوند عالم کا ایک نام سلام ہے۔ سورہ حشر کے آخر میں ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ اللہ وہی ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ بادشاہ، پاکیزہ صفات، بے عیب، امان دینے والا، نگرانی کرنے والا، صاحب عزت، زبردست اور کبریائی کا مالک ہے۔ وہ ان تمام باتوں سے پاک و پاکیزہ ہے جو مشرکین کیا کرتے ہیں۔ سورہ حشر آیت 23۔ شاعر کا تعارف۔ اسد الدین شیخ حسین بن عبد الصمد بن شمس الدین محمد بن زین الدین علی بن بدر الدین حسن بن صالح بن اسماعیل حارثی حمدانی عاملی جبئی، یہ اس خاندان کے فرد ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے عہد میں اہل بیت عصمت و طہارت کی دوستی و محبت کی وجہ سے عظمت و شرافت سے بہرہ مند ہوا۔ یہ بات لائق توجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے وفات کے وقت ان کے جد اعلیٰ یعنی حارث بن عبداللہ اور حمدانی خارفی کو صحیح عقیدے و محبت و خالص ایمان کی بشارت دی تھی۔ خارفی خارف سے منسوب ہے جو حمدان کی ایک نسل تھی۔ انہوں نے کوفہ میں سکونت اختیار کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ حوت سے منسوب ہوتی بھی حمدان کی ایک نسل ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ صفین میں قبیلہ حمدان، جس میں شاعر کے دادا عظیم بہادر حارث بھی موجود تھے، کی اس طرح ستائش کی ہے: اے حمدان کے لوگوں، تم لوگ میرے لیے جنگ کے نیزے و شمشیر ہو۔ تم نے خدا کے علاوہ کسی اور کی مدد نہیں کی، خدا کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں مانا۔ اس عظیم خاندان میں عظمت و شرافت کے بانی حارث حمدانی امیر المومنین علیہ السلام کے نزدیکی ناصر اور حضرت کی ولایت میں فانی تھے۔ وہ عظیم شیعہ فقیہ اور یگانہ روزگار تھے۔ بعض اہل سنت نے بھی ان کی مدح و ستائش کی ہے۔ ذہبی میزان الاعتدال میں ان کے متعلق لکھتے ہیں وہ عظیم تابعی عالم تھے۔ ذہبی ایک دوسری جگہ اور ابن حجر تہذیب التہذیب میں ابو بکر بن نبی داؤد سے نقل کرتے ہیں: حارث بہترین فقیہ، عظیم خاندانی فضیلت کے حامل اور علم فرائض ارث کے سب سے زیادہ واقف کار تھے۔ انہوں نے فرائض کا علم حضرت علی علیہ السلام سے سیکھا تھا۔ خلاصہ تہذیب الکمال میں ہے وہ شیعہ عالم تھے۔ ذہبی کی میزان الاعتدال کے مطابق حارث حمدانی کی وفات 65 ہجری میں ہوئی۔ متذکرہ شاعر شیخ حسین شیعہ عالم فقہ و اصول
کلام و ریاضی و ادب میں برجستہ دانشور اور اس صدی کی بہترین شخصیت کے حامل تھے۔ ایسی چمک تھے جس نے اس عہد کی پیشانی پر نور افشانی کی، ایسی خوشبو تھے جس کے عطر نے زمانے کی پوری فضا کو معطر کر دیا۔ ان کے ہم عصر و بعد کے علماء نے مختلف علوم میں ان کی سبقت و پیش قدمی کا اعتراف کیا ہے۔ ریاض العلماء میں ہے وہ مرد فاضل، عظیم عالم، مناظر، فقیہ، محدث اور برجستہ شاعر تھے۔ فن معمہ گوئی میں مہارت حاصل تھی۔ اپنے بیٹے شیخ بہائی کے ساتھ ان کے مشہور معمے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے والد کے معموں کا بہترین جواب دیا ہے۔ ان کے بعض مشہور معمے مجالس ادب میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ عمل العامل میں مرقوم ہے وہ برجستہ دانشور، باریک بین محقق اور تمام علوم میں متبحر تھے۔ اسی طرح ایک سخن پرداز ادیب، عظیم شاعر، بلند ہمت انسان اور شہید ثانی کے لائق اعتماد اور فاضل شاگرد تھے۔ ایران کے بادشاہ شاہ طہماسب صفوی اس انسان کے فضل و دانش سے باخبر تھا۔ وہ ان کے مقام و مرتبے کے پیش نظر ان کا خصوصی احترام کرتا تھا۔ قزوین میں شیخ الاسلام کے مرتبے پر فائز کیا، بعد میں خراسان میں اور اس کے بعد ہرات میں اسی مرتبے پر فائز کیا۔ اسی طرح اس نے تعلیم و تدریس کی کرسی ان کے حوالے کی۔ وہ استاد کرکی کے بعد ان کے ہم عصر تمام علماء پر ان کو برتری دیتا تھا۔ ان کے بعض آثار و کارنامے: 1. شرح قواعد، 2. الفیہ شہید پر 2 شرحیں، 3. الرسالۃ الطہماسبیہ فی الفقہ، 4. الرسالۃ الوسواسیہ۔ ولادت و وفات: اس عظیم شاعر نے یکم محرم الحرام 918 ہجری کو دنیا میں آنکھیں کھولیں اور 8 ربیع الاول 984 ہجری کو بحرین کے ایک شہر حجر کے مضافات میں مسلح نامی ایک دیہات میں وفات پائی۔ مجموعی طور پر 66 سال 2 مہینے 7 دن کی عمر پائی۔ اس عظیم شاعر کے والد کے چچا شیخ ابراہیم کفمی ہیں۔ اندلیبان غدیر 11ویں صدی ہجری۔ 1. ابن ابی شافین بحرانی، 2. زین الدین حمیدی، 3. شیخ بہائی، 4. حرفوشی عاملی، 5. ابن ابی الحسن عاملی، 6. شیخ حسین کرکی، 7. قاضی شرف الدین، 8. سید ابو علی انسی امنی، 9. سید شہاب ابو معتوق موسوی، 10. سید علی خان مشعشی، 11. سید ضیاء الدین یمنی، 12. مولی محمد طاہر قمی، 13. قاضی جمال الدین مکی، 14. ابو محمد بن شیخ سنعان۔ 79. ابن ابی شافین بحرانی، وفات 1001 ہجری۔ شاعر کے عربی اشعار کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں اردو ترجمہ حاضر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کو انجام دیا اور سرزمین مکہ سے باہر آئے۔ حالانکہ ان کے دل میں اہم مسئلہ موجود تھا، اسے اشکار ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ سے ان کا ہاتھ بندھا ہوا اور دل تنگ تھا۔ چنانچہ قافلہ غدیر کے نزدیک پہنچا۔ جبرائیل امین یہ بشارت لے کر نازل ہوئے کہ علی علیہ السلام کو جانشینی اور خلافت کے لیے معین کر دیں۔ یہ وحی الہی ہے، اس سے سر پیچھی نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ آگے بڑھ گئے تھے انہیں واپس بلایا اور پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا۔ وہ ایسی سرزمین تھی کہ شدت حرارت کی وجہ سے ہر سوار کا اونٹ سے نیچے آنا مشکل تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ شعلہ ور ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پالان شتر کے منبر پر تشریف لے گئے اور خدا کے اہم پیغام کو اشکار کرتے ہوئے سب تک پہنچا دیا۔ پہلے خدائے بزرگ و برتر کی مدح و ثنا کی، پھر مرتضیٰ علیہ السلام کی مدح و ستائش کرتے ہوئے فرمایا: خداوند عالم نے علی علیہ السلام کے سلسلے میں ایک واجب میری گردن پر رکھا ہے کہ اگر میں اسے بیان نہ کروں تو گویا کوتاہی کی ہے۔ میں نے خدا کے نام سے اپنی رسالت کو قائم رکھتے ہوئے تمام لوگوں تک پہنچا دیا۔ خدا ہی حق کے ابلاغ میں نصرت کرتا ہے۔ علی علیہ السلام میری امت کے درمیان میرا بھائی اور میرا جانشین ہے۔ وہی دین خدا کی نصرت کرتا ہے اور حق و حقیقت ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ علی علیہ السلام کی اطاعت ہر مومن پر واجب ہے اور اس کی اطاعت سے سرپیچی ناقابل معافی گناہ ہے۔ ہاں، میری یہ بات سماعت کے ذریعے دل میں اتار لو اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہو۔ خدا کو ملحوظ خاطر رکھو تاکہ بہرہ مند ہو سکو۔ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ با اختیار نہیں ہوں؟ سب نے کہا: ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدا کا فرمان ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا: آگاہ ہو جاؤ، جس کا میں مولا اور رہبر ہوں، یہ علی بھی اس کا رہبر ہے، میرا برحق جانشین حیدر ہے۔ ہم نے چند اشعار
580 اشعار پر مشتمل ابن ابی یافین کے طویل قصیدے سے اخذ کیا ہے۔ یہ قصیدہ قدیم کے خطی نسخوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ شاعر کا تعارف: شیخ داؤد بن محمد بن نبی طالب بن شافین کے نام سے مشہور تھے۔ حفصی بحرانی کے جد تھے۔ 10ویں صدی کے ممتاز افراد میں سے تھے۔ بہت سی خصوصیات و مفاخرات سے آراستہ تھے۔ ادبی کتابوں اور عربی کی دائرۃ المعارف میں پراگندہ طور پر ان کے اشعار ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ محفلوں میں ان کے اشعار زباں زد خاص و عام تھے۔ جہاں بھی علم کی گفتگو چھڑتی تھی ان کی ندرت کا تذکرہ ضرور ہوتا تھا۔ وہ شعر کی باریکیوں اور اسرار سے پوری طرح آگاہ تھے۔ سید علی خان نے السلافہ میں ان کا تذکرہ کر کے اس طرح تعریف کی ہے: وہ ایسا موجیں مارتا ہوا دریا ہے جس کا پانی تلخی و آلودگی سے دور انتہائی خوشگوار ہے۔ وہ درخشاں اور نورانی مہتاب ہے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بے باک اور دلیر شعر، طبیعت میں عظیم مرتبے پر فائز اور عزت نفس میں مشہور و معروف ہیں۔ ان کی منزلت نصف النہار کے سورج سے بھی بالا تر ہے۔ ان کے عہد میں کوئی بھی ان کے پائے کا نہیں تھا۔ علم و دانش میں ایسے فاضل ہیں کہ کوئی بھی ان سے برتر نہیں۔ شعر و ادب کی دنیا میں فصل الخطاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے کلام کی دھار کو زمانہ کن نہیں کر سکتا۔ اگر گفتگو کی شمشیر کو کھینچ لیں تو مقصود و مطلوب تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ان کے سخن کی خوشبو پھیل جائے تو تمام فضا کو معطر کر دیتی ہے۔ ان کے اشعار نسیم صبح کی لطافت سے بھی زیادہ لطیف اور ٹھنڈی ہواؤں سے بھی زیادہ خوشگوار ہیں۔ ان کے موزوں اور متناسب کلمات جواہر نشان کپڑوں کی طرح مرتب رہتے ہیں۔ ان کے کلام کی خوبصورتی شہرۂ آفاق ہے۔ 80 زین الدین حمیدی، وفات 1005 ہجری۔ شاعر کے عربی اشعار کو یہاں نقل نہیں کر رہے، آپ کی خدمت میں اردو ترجمہ پیش ہے۔ دنیا کی آلودگیوں اور بےہودگیوں نے انہیں تقوی الہی سے کبھی دور نہیں رکھا۔ وہ خواہشات نفس کے کبھی اسیر نہیں ہوئے۔ انہوں نے زہد و پارسائی کی وجہ سے دنیا کو ترک کر کے اسے طلاق دیا۔ فریبی یہ دنیا انہیں دھوکہ نہیں دے پائی۔ بہترین اور پاک خاندان کے حامل تھے کہ رشتہ داروں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ نزدیکی رشتہ داری کے حامل تھے۔ جنگوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانشین اور مشاور تھے۔ ان کا مقام و مرتبہ جوزا ایک آسمانی مخلوق سے بھی بالا تر تھا۔ ان کی عظمت و منزلت کے لیے من کنت مولاہ کی حدیث ہی کافی ہے۔ اس کے بعد کسی دوسری مدح و ثنا کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ چند اشعار اس عظیم قصیدے سے نقل کیے گئے ہیں جو 337 اشعار پر مشتمل ہے۔ شاعر نے یہ قصیدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مد میں کہا ہے اور اس کا نام الدر المنظم فی مدح النبی الاعظم رکھا ہے۔ 149 صفحات پر مشتمل ان کے دیوان میں یہ قصیدہ دیکھا جا سکتا ہے جو 1313 ہجری کو بولاق میں شائع ہوا۔ صفحہ 5 سے 22 پر یہ قصیدہ موجود ہے۔ شاعر کا تعارف: زین الدین عبد الرحمن بن احمد بن علی حمیدی مصر کے عظیم کتاب نویس خطاط تھے۔ شہاب خفاجی نے اپنی کتاب ریحانۃ الالباء میں ان کی توصیف کی ہے۔ 81 بہاؤل ملت الدین شیخ بہائی، ولادت 952 ہجری، وفات 1031 ہجری۔ شاعر کے عربی اشعار کو یہاں نقل نہیں کر رہے، اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ علی علیہ السلام میرے رہبر ہیں اور کتنے اچھے رہبر ہیں۔ کل قیامت کے دن مجھے آتش جہنم سے نجات دلائیں گے۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین ناصر تھے۔ غدیر خم کے دن خدا کے حکم و انتخاب سے اپنی جانشینی کے لیے منتخب فرمایا۔ صرف علی علیہ السلام میرے رہبر اور امام ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ ان کو خداوند عظیم نے مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ میرے دل میں ان کی ولایت و محبت موجود ہے۔ وہ ولایت کے موتی اور بہترین مخلوق ہیں، مخلوقات میں بلند ترین مرتبے کے حامل ہیں۔ خاندان قریش میں ان کا خاندان پاک و پاکیزہ ہے۔ شاعر کا تعارف: شیخ محمد بن حسین بن عبد الصمد حارثی عاملی جبئی، شیخ الاسلام، بہاء الملت والدین اور استاد الاساتذہ و مجتہدین تھے۔
مختلف علوم و فنون میں ان کی مہارت اور فضل و دانش اور دینداری میں ان کی مسلم حیثیت شہرۂ آفاق تھی، اس لیے ان کے مقام و مرتبے کے سلسلے میں مدح و ستائش اور گفتگو کی چندہ ضرورت نہیں۔ جن لوگوں کو انہیں پہچاننا چاہیے وہ پہچانتے ہیں۔ وہ ایک فقیہ، محقق، خدا شناس حکیم، کامل و اکمل عارف، ندرت پسند مؤلف، نکتہ سنج اور برجستہ مناظر، ادیب، شاعر اور تمام علوم و فنون کے مالک تھے۔ امت مسلمہ میں نابغہ روزگار اور دانشوروں اور علم و دین کے پہلوانوں کے درمیان انگوٹھی میں نگینے کی حیثیت رکھتے تھے۔ چنانچہ محبی نے اپنی کتاب خلاصہ ان کی مدح و ستائش کرتے ہوئے لکھا ہے: شیخ بہائی کی بہت سی کتابیں اور تحقیقات ہیں۔ ان کی شخصیت اس قابل ہے کہ ان کے حالات زندگی قلم بند کیے جائیں اور ان کی فضیلتوں کو منتشر کر کے دنیا کو ان کی فضیلتوں اور عظمتوں سے آشنا کیا جائے۔ وہ تنہا ایک امت تھے، اس لیے کہ انہوں نے تمام علوم کو حاصل کیا تھا اور تمام علوم و فنون کے باریک نکات پر بھی مسلط تھے۔ میری نظر میں زمانہ ان کی نظیر لانے سے قاصر ہے۔ مختصر یہ کہ ان کے حالات کی حیرت انگیز باتیں ابھی سماعت تک نہیں پہنچی ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب بزرگ علوی مذہب تابعی حارث ہمدانی تک پہنچتا ہے۔ شیخ بہائی کے والد محترم شیخ حسین کے حالات کے ذیل میں حارث ہمدانی کے متعلق قدرے گفتگو کی گئی ہے۔ ان کے حسب حال حالات زندگی اور مدح و ستائش بہت سی ان کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہیں جو علماء کے حالات زندگی کے سلسلے میں لکھی گئی ہیں۔ اساتذہ اور مشائخ شیخ بہائی نے اپنی عمر کا اکثر حصہ کسب علوم کے لیے سفر کرتے ہوئے گزارا۔ اپنی گمشدہ کی تلاش میں دور دراز علاقوں کو رونتے ہوئے اپنی آرزو کی تکمیل کے سلسلے میں بہت سے شہروں اور ملکوں کا سفر کیا ہے، اور دین و مذہب کے علماء اور رؤساء، مختلف علوم و فنون کے استادوں اور دانشوروں نیز نابغہ روزگار شخصیتوں سے ملاقات کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علوم و فنون اور قرائت کی تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں ان کے اساتذہ نیز ان کے مشائخ روایت بہت زیادہ ہیں۔ ان میں بعض یہ ہیں: ان کے والد گرامی شیخ حسین بن عبد الصمد، شیخ محمد بن ابی لطیف مقدسی شافعی، شیخ ملا عبداللہ یزدی صاحب حاشیہ، متوفی 981 ہجری۔ شیخ بہائی کے تلامذہ اور رواح بہت سے بزرگ علماء نے ان کے سامنے زانوئے ادب طے کرتے ہوئے ان سے علوم دین، فلسفہ و ادب حاصل کیا ہے۔ اسی طرح بہت سے مشہور دانشوروں نے ان سے روایت کی ہے۔ علامہ امینی نے الغدیر میں ان کے شیعہ و سنی شاگردوں میں سے 97 افراد کا نام حروف الفبا کی ترتیب سے درج کیا ہے۔ شیخ بہائی کی گراں قدر تالیفات: موت سب کا مقدر ہے، چنانچہ موت نے شیخ بہائی کو بھی نگاہوں سے اجھل کر دیا، لیکن ان کے بے پناہ علمی کارنامے اور قیمتی تحریریں انہیں عرصۂ گیتی پر زندہ رکھیں گے۔ یہاں آپ کی خدمت میں مختلف علوم میں ان کی بعض گراں قدر کتابوں کا نام پیش کیا جا رہا ہے۔ 1. العروۃ الوثقیٰ علم تفسیر میں مطبوعہ۔ 2. جامع عباسی علم فقہ میں مطبوعہ۔ 3. تشریح الافلاک مطبوعہ۔ 4. حبل المتین مطبوعہ۔ 5. زبدۃ الاصول مطبوعہ۔ 6. خلاصۃ الحساب مطبوعہ۔ 7. الفوائد الصمدیہ مطبوعہ۔ ولادت: شیخ بہائی کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں سب سے معتبر نظریہ ریاض العلماء کے مؤلف کا ہے۔ ان کے حالات زندگی میں ان کے والد گرامی شیخ حسین کے خطی نسخے کے حوالے سے لکھتے ہیں: یہ مبارک مولود 3 صفر 950 ہجری کو دوشنبے سوموار کی رات کو پیدا ہوا۔ اس کا بھائی ابو الفضائل محمد بہاؤالدین خدا اسے ہمیشہ صالح اور ہدایت یافتہ قرار دے 7 ذی الحجہ 950 ہجری کو چہارشنبے بدھ کے دن غروب کے وقت پیدا ہوا۔ وفات: علماء کی نظر میں شیخ بہائی کی معتبر تاریخ وفات 1030 ہجری ہے۔ انہوں نے اصفہان میں وفات پائی۔ وصیت کے مطابق مشہد مقدس میں ان کو ان کے گھر میں ان کی آرام گاہ کے جوار میں دفن کیا گیا۔ 82 ہرفوشی عاملی وفات 1059 ہجری۔ شاعر کے عربی اشعار یہاں نقل نہیں کر رہے، اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ جس نے پیچ و تاب کھاتے ہوئے نر سانپ کو اپنے شمشیر آبدار سے نچایا تاکہ اسے سیراب کر سکیں، وہ گزشتہ افراد کے مظالم کے خون سے اس کی نوک کو سیراب کرتے تھے۔
دشمنوں کے پرچم کو واپسی اور فرار پر مجبور کر دیتے تھے، حالانکہ یہ پرچم ہنگامہ خیزیوں کے ساتھ صحرا میں نبرد آزما ہے۔ ان کے مقام و مرتبے کے متعلق قم کی سرزمین سے سوال کریں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بہت سے فضائل و مناقب کو واضح و آشکار کیا۔ اگر ان کے دشمن ان سے جنگ و جدال کو ایک لمحے بھی ترک کر دیتے تو کیا ہوتا؟ شاعر کا تعارف: شیخ محمد بن علی بن احمد حرفوشی، حریری شامی عاملی، حرفوش کے خاندان سے منسوب ہے۔ وہ اپنے پردادا یعنی امیر خرفوش قزی سے منسوب ہے۔ جب ابو عبیدہ ابن جراح نے بالبک پر حملہ کیا تھا تو وہ امیر خرفوش فرقے کے لشکر میں برچمدار تھے۔ ان کی اصالت عراق کے خزایہ سے ہے۔ ایسی برجستہ شخصیت کے حامل تھے جسے بہت سے علماء علم و ادب پر تقدم حاصل تھا۔ وہ نایاب دانشوروں میں سے ایک تھے۔ وہ ہر فضیلت کی طرف مشتاقانہ طریقے سے آگے بڑھے اور ہر کرامت کو اعلیٰ مرتبے پر حاصل کیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے تمام فضائل و مناقب دائرے کی طرح ان کا حصار کیے ہوتے تھے۔ شیخ الرعاملی ان کی زندگی کے متعلق عمل العامل میں لکھتے ہیں: وہ فاضل دانشور، باریک بین، برجستہ، ماہر، محقق، مدقق، شاعر، ادیب، مؤلف، حافظ اور اپنے عہد میں عربی علوم سے سب سے زیادہ آشنا تھے۔ علامہ مجلسی نے بھی بحار الانوار میں مؤلف السلافہ کے حوالے سے ان کی مدح و ستائش کی ہے۔ مستدرک کے مطابق شیخ ثانی کے پوتے شیخ علی زین الدین نے ان کے سامنے زانوِ ادب طے کیا ہے اور سید ہاشم احصائی نے ان سے روایت کی ہے۔ ان کے بعض گراں قدر کارنامے یہ ہیں: 1. شرح قواعد شہید، 2. شرح الزبدہ اصول میں، 3. شرح سمدیہ نحو میں، 4. مختلف نحو میں۔ 83. ابن ابی الحسن عاملی، وفات 1068 ہجری۔ شاعر کے عربی اشعار نقل نہیں کر رہے، اردو ترجمہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے دن واضح انداز میں صریح طور پر حضرت علی علیہ السلام کو تمام لوگوں کے رہبر کی حیثیت سے نشاندہی فرمائی۔ تم لوگوں نے اس مقام کو نالاحقوں کے حوالے کر کے جو شخصیت اس کے لائق تھی اس سے دوری اختیار کی۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو ان کے میراث سے محروم کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھایا۔ انہوں نے کتنا برا اور قبیح عمل انجام دیا۔ وہ ضلالت و گمراہی کے مرکب پر سوار اور قبیح افعال انجام دینے میں کتنے ثابت قدم تھے۔ وہ عدل و ہدایت سے کتنے دور تھے۔ اس قصیدے کو سید احمد عطار نے الرائق کی دوسری جلد میں نقل کیا ہے۔ شاعر کا تعارف: سید نور الدین علی، دوم، بن سید نور الدین علی بن حسین بن ابی الحسن موسوی عاملی جبئی۔ یہ مذہب تشیع کی ان برجستہ شخصیتوں اور علماء میں سے تھے جنہوں نے علم و ادب کو باہم جمع کیا اور زہد و پارسائی کے زیور سے آراستہ تھے۔ چنانچہ ان کے والد بھی خاندان وحی کے بزرگوں، علم و فضیلت کی نایاب شخصیتوں اور شہید ثانی کے مشہور شاگردوں میں سے ایک تھے۔ متذکرہ شاعر نے اپنے والد سید شریف اور اسی طرح دو عظیم شخصیتوں سے درس لیا، جن میں سے ایک ان کے پدری بھائی صاحب مدارک تھے اور دوسرے ان کے مادری بھائی شہید ثانی کے فرزند شیخ حسن تھے۔ انہوں نے ان سے اجازہ روایت لی ہے۔ جن کتابوں میں علماء کے حالات زندگی مرقوم ہیں ان میں وقی شاعر نور الدین کا تذکرہ انتہائی عزت و احترام، تعریف و توصیف اور مدح و ثنا سے بھرپور انداز میں کیا گیا ہے۔ 84. شیخ حسین کرکی، وفات 1076 ہجری۔ شاعر کے عربی اشعار نقل نہیں کر رہے، اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی تلوار کو آگ جنگ کے دہانے میں ڈال دیا۔ انہوں نے دشمنوں پر ایسا تیز ہاشمی نعرہ بلند کیا کہ قریب تھا پہاڑ اس کی ہیبت سے اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ کافروں کی گردن سے خون کی بارش ہونے لگی، ایسی بارش جس کی چمک حضرت علی علیہ السلام کی تلوار اور جس کی گھن گرج ان کا بلند بانگ نعرہ تھا۔ حضرت علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع و جانشین اور ان کے علم کے وارث ہیں۔ غدیر خم کے واقعے میں انہی کے حوالے حل و عقد کے امور کیے گئے۔ وہ حضرت علی علیہ السلام کا ان کے دشمن سے مقایسہ کرے وہ واقعاً گمراہ ہے، وہ بے نظیر ہیں، بالکل اسی طرح جیسے عرش کا پروردگار
کوئی مثل و نظیر اور شریک نہیں ہے۔ شاعر کا تعارف: شیخ حسین بن شہاب الدین بن حسین بن خاندار، شامی ترکی عاملی، جبل عامل کے بہترین انسان اور ان دانشوروں میں سے تھے جنہوں نے مختلف علوم حاصل کر کے ان پر مہارت حاصل کر لی تھی۔ وہ ادبیات میں استاد کی حیثیت رکھتے تھے۔ جب وہ شعر کہتے تو انسان سمجھ نہیں پاتا تھا کہ وہ موتی پرو رہے ہیں یا سونے کا زیور آمادہ کر رہے ہیں۔ ان کے ہم عصر عالم العمل العامل میں ان کا اس طرح تذکرہ کرتے ہیں: ہمارے عہد میں قدرت مند عالم و دانشور، ادیب و شاعر اور مؤلف تھے۔ انہوں نے چند کتابیں لکھی ہیں کہ جن میں بعض یہ ہیں: شرح نہج البلاغہ، عقوۃ الدر فی حل ابیات المطول والمختصر، حاشیہ مطول، و انہوں نے 1076 ہجری کو 68 سال کی عمر میں وفات پائی۔ 85 قاضی شرف الدین، وفات 1079 ہجری۔ شاعر کے عربی اشعار نقل نہیں کر رہے، اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ احمد نے غدیر خم کے دن ان کو اپنی جانشینی اور ولایت کے مسند پر براجمان کیا۔ ایسی ولایت جو طوق کی طرح ان کی گردن پر پڑی ہوئی تھی، لیکن جب حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا زمانہ آیا تو ان سے دشمنی کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور واقعی اسلام کو نافذ کرنے میں ان کے رکاوٹ بنے۔ انہوں نے کتنی جلدی اپنا وعدہ بھول کر اپنا عہد و پیمان توڑ دیا۔ یہ لوگ غدیر کے دن گواہ تھے کہ کس طرح حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کے نور سے پورا عالم روشن و منور تھا۔ شاعر کا تعارف: قاضی شرف الدین حسن بن قاضی جمال الدین بن عمر بن حنظل بن مطہر بن علی حبلی خولانی، یمنی صنعانی، یمن کے مشہور ادیب و عالم، دانشور، مؤلف اور شاعر تھے۔ ان کا قلائد الجواہر کے نام کا ایک دیوان بھی تھا۔ نسمۃ السحر میں ہے: یمن نے آغاز تاریخ سے لے کر ان کے زمانے میں ان سے زیادہ برجستہ شاعر نہیں دیکھا تھا۔ اس شاعر نے عالم جوانی میں صفر 1079 کو وفات پائی۔ ان کے والد اور دوسروں نے ان کا مرثیہ کہا ہے۔ خلاصۃ العصر کے مؤلف نے ان کا تذکرہ کر کے ان کی مدح و ستائش کی ہے اور ان کے بہت سے اشعار نقل کیے ہیں۔ 86 سید ابو علی انسی، وفات 1079 ہجری۔ عربی اشعار نقل نہیں کر رہے، اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حدیث غدیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہی کافی ہے اور سب کا جواب ہے، لیکن افسوس راتیں قریش کی نفرتوں کا مرکز بن گئیں۔ شاعر کا تعارف: سید ابو علی احمد بن محمد حسنی یمنی انسی، یمن کے مؤلف و عالم تھے، جارودیہ کے رہنے والے تھے۔ نسمۃ السحر نے ان کی مدح و ستائش کی ہے۔ عقائد کے سلسلے میں ان کے بہت سے اشعار ہیں۔ متوکل ان کی زبان سے ہراساں تھا، چنانچہ ایک دن جب وہ سودا میں متوکل کے پاس آئے اور ان کی ضرورتیں پوری نہ ہوئیں تو متوکل کی مذمت کرنے لگے۔ متوکل نے حکم دیا کہ ان کی تمام ضرورتیں پوری کر دی جائیں اور کہا: میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ہر حاجت پوری ہو۔ سید نے کہا: جس ہندوستانی تکیے پر بیٹھے ہو مجھے اس کی ضرورت ہے۔ متوکل فوراً اٹھا اور سید نے اسے اٹھا لیا، پھر اپنے چند اشعار میں اس کی مدح کی۔ وہ 1079 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کے فرزند سید احمد نے شعر و ادب کا ذوق اپنے والد سے میراث میں پایا تھا، چنانچہ 12ویں صدی ہجری کے شعراء میں ان کا تذکرہ آئے گا۔ 87 سید شہاب موسوی، ولادت 1025 ہجری، وفات 1087 ہجری۔ شاعر کے عربی اشعار نقل نہیں کر رہے، اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ ان کے چراغ نور مبین کی روشنی میں ہدایت کی تاریکی اور ضلالت کے اندھیرے روشن و منور ہو گئے۔ غدیر حوض پر مخالفین اور دشمنوں کے تمام تر شک و تردید کے بعد وہ حوض متلاطم ہوا۔ تم خیر المقال نامی کتاب کے بادل کے ذریعے برسے۔ اس وقت وہ حوض پانی سے سرشار ہوا اور پانی کی موجوں میں تنگی آ گئی۔ تم نے نکت البیان نامی کتاب میں ہدایت سے پردہ اٹھایا اور جس راہ ہدایت کے نام و نشان مٹ رہے تھے اس کی نشاندہی کی۔ اسی طرح کتاب منتخب التفسیر میں بھی ہے کہ کوئی اور ایسے اچھوتے انداز میں تحریریں پیش نہیں کر سکتا۔ متذکرہ اشعار 40 اشعار پر مشتمل شاعر کے قصیدے سے منتخب کیے گئے ہیں جنہیں ان کے دیوان میں دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ قصیدہ 1087 ہجری میں سید علی خان اشعری بعد والے شاعر کی مد میں کہا ہے۔ شاعر نے ان اشعار میں سید علی خان کی کتاب خیر المقال کا تذکرہ کیا ہے جو امامت کے موضوع پر مشتمل ہے، جس میں حدیث غدیر کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ شاعر نے اپنے اشعار میں حدیث غدیر کو ثابت کیا
اور اس کی دلالت کے سلسلے میں تمام تر شکوک و شبہات کو برطرف کیا ہے، اس لیے ہم نے انہیں شعرائے غدیر کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ شاعر کا تعارف: سید شہاب بن احمد بن ناصر بن حوزی بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برجستہ شاعر تھے۔ ان کے اشعار سلیس، فصیح، بہترین معانی پر مشتمل الفاظ کے حامل ہوتے تھے، کافی قوی اور سلیس اشعار کہتے تھے۔ سید ضامن بن شد قم نے اپنی کتاب تحفۃ الازہار میں ان کے متعلق لکھا ہے: وہ بزرگ سید، بہترین اخلاق کے مالک، عظیم خاندان کے حامل اور فصیح و ادیب و شاعر تھے۔ وبستانی دائرۃ المعارف میں لکھتے ہیں: وہ 11ویں صدی کے علماء میں سے تھے جو 1082 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کے اشعار سلیس اور مقنع ہوتے تھے۔ یہاں اس حصے کا اختتام کر رہے ہیں، اگلی بار یہیں سے ادامت دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔